ایک لڑکی جو پڑھی لکھی اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مغرور بھی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اس کا ہونے والا شوہر بھی اس کی طرح خوبصورت اور پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا کمانے والا بھی ہو، لیکن کچھ مجبوریوں کے باعث اس کی شادی اس کی خواہش کے برعکس ایک ایسے لڑکے سے ہو گئی جو نہ تو پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی اتنا خوبصورت تھا۔ کہنے کو تو وہ اس کا شوہر تھا، مگر اس نے اس رشتے کو کبھی بھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا اور اسے کبھی شوہر ہونے کا درجہ تک نہ دیا، بلکہ ہر وقت اس کی برائیاں کرتی رہتی تھی اور اس سے بغیر کسی وجہ کے خفا بھی رہتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر کبھی سالن میں نمک ڈال دیتی تو کبھی مرچ زیادہ ڈال دیتی تھی۔ وہ بیچارہ تھکا ہارا جب کام سے واپس آتا تو اسے نہ تو وہ کھانا پیش کرتی بلکہ جلی کٹی باتیں سناتی اور کہتی کہ خود اٹھ کر کھا لو، اور روزانہ کسی نہ کسی مہنگی چیز کی فرمائش بھی اس سے کرتی رہتی۔ اس لڑکی نے اپنے شوہر کو اذیت دینے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے اتنا ذلیل کرے کہ وہ اسے تنگ آ کر اسے طلاق دے دے اور اس کی ہمیشہ کے لیے اس سے جان ہی چھوٹ جائے، مگر اس سب کے برعکس وہ لڑکا بہت ہی با اخلاق اور انتہائی شریف انسان تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اس سے ہمیشہ شفقت اور نرمی سے پیش آتا رہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے، اس لیے وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرنے میں ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ اس سب کے باوجود اس لڑکی کے رویے میں کوئی بھی تبدیلی نہ آئی اور وہ اس سے چھٹکارا پانے کی ترکیبیں اب سوچنے لگی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر کے سامنے عجیب شرط رکھ دی کہ وہ اس کے ساتھ صرف ایک ہی صورت میں رہنے کو تیار ہے کہ اگر وہ اسے ہر ماہ 30,000 روپے دے، ورنہ طلاق لے کر اپنے والد کے گھر چلی جائے گی۔ لڑکے نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ جہاں وہ کام کرتا ہے اسے وہاں سے اتنے پیسے نہیں ملتے کہ وہ اس شرط پر پورا اتر سکے، لیکن اس لڑکی نے اپنے شوہر کی ایک بھی نہ مانی۔ بالآخر شوہر نے اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اسے ہر ماہ 30,000 روپے دینے کا وعدہ کر دیا، اور وہ اپنے کیے گئے وعدے کے مطابق اسے ہر ماہ اس کی مقررہ کردہ رقم دینے لگا۔ جب اس نے اپنا پلان ناکام ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے خاوند سے آئی فون کی فرمائش کر ڈالی۔ اسے معلوم تھا کہ آئی فون خرید کر دینے کی اس کی اوقات نہیں ہے اور اس سے چھٹکارا پانے کا بہانہ مل جائے گا۔ لڑکے نے بیوی کی یہ فرمائش سن کر مسکرا دیا اور اس سے 1 ماہ کا ٹائم مانگ لیا۔ یہ سن کر بیوی آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگی کہ نہیں، مجھے تو 1 ہفتے کے اندر ہی موبائل چاہیے، ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اگر اتنی اوقات نہیں تھی تمہاری تو پھر مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ شوہر گھر میں اس کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا اور پھر کام کے لیے گھر سے نکل گیا۔ ادھر بیوی بھی اپنی سہیلی کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل گئی۔ جب وہ بس اڈے کے پاس سے گزر رہے تھے تو اس کی نظر اپنے شوہر پر پڑی جو کچھ اٹھائے بس پہ چڑھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے سوچا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے تو اسے ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ وہ کسی فیکٹری میں بڑی آرام دہ جاب کرتا ہے۔ اس لڑکی کو پہلے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو یہ واقعی اسی کا خاوند تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ جسے وہ جاہل اور ان پڑھ گوار کہتی ہے، جسے کبھی کھانا تک نہ دیا اس نے، کبھی اس کا حال تک نہ پوچھا تھا، وہ پسینے سے شرابور کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ سر پر کسی کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ صرف اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اب اس لڑکی کا دل پگھل چکا تھا اور اسے خود پر شرمندگی اور غصہ آ رہا تھا۔ وہ شاپنگ کیے بغیر ہی گھر پہنچی اور زار و قطار روتی رہی۔ شام کو جب اس کا شوہر واپس آیا تو اس کے پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگی اور اس سے عہد کیا کہ وہ زندگی بھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ آج دنیا کی ایک ایسی تلخ حقیقت اس کے سامنے کھل چکی تھی جس سے وہ ناواقف تھی۔ آج اس نے اپنے خاوند کا وہ چہرہ دیکھا تھا جسے دیکھنے کے بعد شاید دنیا کی ہر عورت اپنی خواہشات کا گلا ہی گھونٹتے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے خاوند کا کام کے دوران تھکا دینے والا اور پسینے سے شرابور جسم نہ دکھائے۔ مرد اپنی جان اور جذبات اور خواہشات سب اپنی فیملی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ ایسے مردوں کا خیال رکھیے۔
ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔